الله أكبر الله أكبر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ توبہ کا چھٹا رکوع ہے. ان آیات کی تفسیر سے قبل یہ آیات مبارکہ کیوں نازل ہوئیں اور کب نازل ہوئیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات ملی کہ کیسر روم جو اس وقت سپر پاور سمجھی جاتی تھی اور اس وقت آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، ایک عیسائی بادشاہت تھی، وہ مدینہ طیبہ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. لہذا اس خبر کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں باقاعدہ اعلان کروایا کہ ہم نے روم کی طرف سے جو ایک اندیشہ ہے، ایک خدشہ ہے حملے کا، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے غزوات میں سے یہ پہلا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسلمانوں کو جس طرف کا ارادہ تھا اس طرف کا ارادے کا اظہار بھی فرما دیا. وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمت عملی کے پیش نظر ایسا نہیں فرمایا کرتے تھے، بس تیاری کا حکم دیا کرتے تھے اور بعد میں اس بات کا اعلان اور اظہار کیا جاتا تھا کہ ارادہ کس طرف کا ہے. لیکن یہ پہلا موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب تیاری کے اعلان کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرما دیا گیا کہ اس وقت مقابلہ ہے وہ رومی افواج کے ساتھ ہے. اور مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست، جب یہ تیاری شروع ہوئی تو اس وقت قحط کا زمانہ بھی چل رہا تھا، خشکی کا زمانہ چل رہا تھا اور مدینہ طیبہ میں خوراک کھانے پینے کی اشیاء کی قلت تھی. ساتھ ہی موسم تھا کھجور کے پکنے کا، اور یہ کسان بہتر جانتا ہے جب فصل بالکل تیار ہو اور اس کو کوئی دوسرے کام کا کہہ دیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. تو یہی صورتحال تھی، ایک مشکل گھڑی تھی اور مقابلہ بھی اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ تھا، روم کی فوج کے ساتھ، کیسر روم کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے تیاری کا حکم فرمایا. تقریباً 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اس غزوے میں شریک ہوئے. اگرچہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، لیکن چونکہ مشکل حالات چل رہے تھے تو
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس ہوا، کوئی بوجھل کیفیت ان پہ طاری تھی۔ ایک قحط سالی بھی چل رہی ہے، ساتھ میں فصل کے پکنے کے مدینہ طیبہ کی جو زراعت کا انحصار کھجوروں پہ تھا، اور نمبر 3 مقابلہ بھی ایک سپر پاور کے ساتھ ہے، اور نمبر 4 منافقین وہ ہیلے بہانے بنانا شروع کر چکے تھے، جس کی وجہ سے بھی کچھ مسلمانوں کے دلوں میں کچھ جو مخلص صحابہ کرام تھے، مخلص مسلمان تھے، ان کے دلوں میں بھی کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی جس میں حوصلہ افزائی کی کیفیت نہیں تھی۔ تو اس ساری صورتحال میں صحابہ کرام کے دل بھی بوجھل ہو گئے، کچھ تذبذب کا شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مخلص صحابہ کرام سے خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے کوئی امید نہیں رکھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی امید نہیں ہے ان سے، لہذا ان کی حرکتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن مطمع نظر کون تھے؟ مخلص صحابہ کرام، اور اللہ تعالیٰ انہی کو تنبیہ فرما رہے ہیں، انہی سے مخاطب ہے۔ اور کیا ارشاد ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو، اللہ کے رستے میں کوچ کرو؟ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیسر روم کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اثاقلتم الی الارض، تم زمین پر گرے جاتے ہو، مطلب تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے، تمہارے دل بوجھل ہو گئے ہیں، تم زمین کی طرف گرے جا رہے ہو، تمہارے حوصلے پست ہو گئے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کے پیچھے لگ گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تم نے فصل کے پکنے کو دیکھ لیا ہے، تم نے کیسر روم کی طاقت کو دیکھ لیا ہے، تم نے اپنی جو اس وقت کے حالات تم پہ چل رہے ہیں مشکل کے، وہ تمہارے سامنے ہیں، ایسا مت کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اسے یعنی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ مطلب کیا؟ تمہاری اس طرح کی سستی سے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے ہیں، ہمیں الفاظ اور اس کا ترجمہ بڑے محتاط طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جیسی مخلص ہستیاں کوئی نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تنبیہ فرما رہے ہیں، ایک جھڑک فرما رہے ہیں، اور جھڑکا بھی اس کو جاتا ہے جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی ان آیات سے اپنے معنی میں کوئی غلط معنی لے گا تو پھر اس کی عقل پہ ہی حیرانگی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں صحابہ کی بڑی تعریفیں بھی فرمائی ہیں۔ تو یہاں ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے، دلوں میں تھوڑی سی سستی کی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ذرا خوب ڈانٹ رہے ہیں ان کو بھی، سیدھے ہو جاؤ، اگر تم نے اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک نہ کہا تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اللہ کے
کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہاں پر دو ہستیوں کے نام لیے ہیں جب تفسیر میں استاد محترم صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا جب برِ صغیر میں انگریز آئے اور ان کا ایک جبر و استبداد چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دو سکھوں کو مسلمان کر کے برِ صغیر میں دین کا کام کیا۔ ان میں ایک حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ، سکھ تھے، ہمارے سیالکوٹ کی تھے، عبید اللہ سندھی صاحب سکھ تھے، مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا تحریکی کام لیا۔ ریشمی رومال کی تحریک جو چلی تھی وہ اس کے بڑے سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے۔ دوسرے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن کا آپ ترجمہ سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پہلے سکھ تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو آج تک ان کی تیسری نسل چل رہی ہے، اور شیرا والا گیٹ کا ایک اپنا سلسلہ، قادریہ کا ایک روحانی سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، دین کی خدمت کے لیے اللہ میرے آپ کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینے پہ آتے ہیں تو اس کے دل میں ہدایت کا نور پیدا کرتے ہیں، اور پھر اسی سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اس کی مدد پھر اللہ کرے گا۔ اگر آج تم نبی علیہ السلام کے کہنے پہ نہیں نکلو گے فقط نصرہ اللہ، پھر اللہ خود مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نکالا تھا مکہ مکرمہ سے، جب آپ کے گھر کو گھیر دیا گیا، آپ کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ کے حکم سے نکلے، تو اللہ فرما رہے ہیں اس وقت کیا حالت تھی، مسلمانوں کی تعداد گنتی میں آ جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک شخص کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ واقعہ بڑا معروف اور مشہور ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار ثور میں پناہ لی۔ اتنا تنگ غار تھا کہ اس میں داخل ہونے کے لیے بالکل لیٹ کے داخل ہونا پڑتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں داخل ہوئے، اس کو صاف کیا، اس کے تمام سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، اپنی ایڑی وہاں پہ رکھ دی، وہاں پہ ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈس لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعویٰ دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور جس وقت انہوں نے مکہ والوں نے اعلان بھی کر دیا جو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے، اور وہ بالکل غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے، ہم تو پکڑے گے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خطرہ ہوا اور ان کو خدشہ ظاہر ہوا ہم تو پکڑے جائیں گے، نبی علیہ السلام اس کیفیت کو جان گئے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کو ثابت کرتی ہے، اور اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن مجید کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا گا اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ،
جب کہا اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے ہماری حفاظت کرنی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ نے اس پر، کس پر؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تسکین نازل کر دی، سکون نازل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تو پہلے ہی سکون میں تھا، لہذا یہ جو ہو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف رجوع کر رہی ہے کہ گھبرائے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ نبی علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ رہے لا تحزن، گھبرا مت، غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سکون مل گیا کہ اب کوئی بات نہیں، میرے آقا نے، میرے سردار نے، میرے مربی نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اب کوئی بے فکر والی بات نہیں ہے، بے فکری آ گئی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اور تسکین نازل کر دی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کے ذریعے سے ان کی مدد کی جن کو نہیں دیکھا گیا، اور یقیناً یہ فرشتوں کی جماعت تھی۔ یہاں تک اس واقعے میں بیان کیا گیا قریش مکہ نے اپنے ساتھ ایک کھوجی بھی رکھا تھا، کھوجی جو ان نشانات تک پہنچ گیا اور اس نے یقینی طور پہ کہہ دیا کہ یہیں پر ہے، یقینی طور پہ کہہ دیا یہیں پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی بما ان کے دوست کے حفاظت فرمائی، اس کے منہ پر غار کے ایسا جالا بچھا دیا مکڑی کا، اور مکڑی کا جالا کتنا کمزور ترین گھر ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے، اور وہاں کی ایک روایت کبوتری نے وہاں پہ گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے فرمایا جن کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ اس واقعے کو بیان کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ جب وہ تنہا تھے، جب اتنی بڑی جمعیت بھی نہیں تھی، جب مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی، کفر بہت طاقتور تھا، جب اللہ نے اس وقت مدد فرما دی، اے ایمان والو اب تم کیوں بوجھل ہو رہے ہو؟ اللہ اب بھی تمہاری سپر پاور کے مقابلے میں ضرور مدد فرمائیں گے، تم اللہ کا نام لے کے نکلو۔ اور پھر فرمایا جعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، ان کی بات کو دبا دیا۔ کس طرح سے؟ جو ایک نعرہ لے کے نکلے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا، نبی علیہ السلام کی حفاظت کے ساتھ۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ انفروا حفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں صحابہ کرام کو، تم نکلو ہلکے ہو کر، بوجھل ہو کر، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنے نفوس سے، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی مسلمان کا شیوا، مسلمان کی طاقت، مسلمان کی قوت جہاد کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں اور پیغام ہم تک بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ لو کان عرضا قریبا او سفرا قاصدا، اگر مال، اب یہ منافقین کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، پچھلا سارا خطاب مومنین سے تھا، اگلی حالت منافقین کی بیان کی جا رہی ہے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر مال نزدیک ہوتا، وسفرا قاصدا لاتبعوک، اور سفر جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے وہ کم ہوتا، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو مسافت لمبی نظر آئی۔ کن کو؟ منافقین کو۔ انہوں نے دیکھا
سفر بھی لمبا ہے. اگر ہم اور منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کی زندگی کی طلبی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ چل پڑتے تھے، کیونکہ اگرچہ وہ اللہ کے نبی پر کامل ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کو اللہ کی نصرت اور مدد کی امید پکی رہتی تھی. لیکن وہ اس وہم میں کا شکار رہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا نکلے گا، نتیجہ کیا ہوگا. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مال نزدیک ہوتا، مال غنیمت، اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تیرے ساتھ ہوتے. وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن انہیں مسافت نظر آ رہی تھی دور. مدینہ طیبہ سے روم بہت دور تھا. وہ الگ بات ہے کہ تبوک کے مقام پر ہی آپس میں آمنا سامنا ہوا اور بغیر لڑائی کے معاملہ تتر بتر ہو گیا. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے. یہ بات کن کی ہے؟ منافقین کی. وہ نبی علیہ السلام کے، یہ آگے واقعہ بھی آئے گا، منافقین نہیں گئے اور 3 مخلص صحابہ کرام بھی پیچھے رہ گئے. اور اس سورۃ توبہ کا نام بھی ان 3 لوگوں کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے سورۃ توبہ ہے. وہ آگے انشاءاللہ ان کا واقعہ آئے گا 3 صحابہ کرام کا. جب نبی علیہ السلام واپس آئے نا، سارے باری باری منافقین آتے، اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھا کے جان چھڑوا رہے تھے. اور اللہ کے نبی نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا، کوئی ان سے نہیں سوال جواب کیا، ٹھیک قسمیں اٹھا رہے. لیکن جب 3 صحابہ کرام آئے، انہوں نے جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائی، انہوں نے اپنی سچی بات بتا دی. پھر وہ جو ایک لمبا واقعہ ہے، ایک حدیث میں، اس کو انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم بیان کریں گے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر اب اللہ کی قسمیں، وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اگر ہم سے ہو سکتا، اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ اس طرح کی قسمیں اٹھا کر اور اس طرح کے دعوے کر کے در حقیقت اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں. اس سے اسلام کو، اسلام کے ماننے والے کو، اس سے بڑھ کر اللہ کو، اللہ کے رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. کون؟ منافقین. پہلی آیات میں مخلص صحابہ کا تذکرہ ہوا، ان کی ہمت بندائی گئی، ان کو ایک طریقے سے بات سمجھائی گئی. اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ منافقین کی حالت یہ ہے، ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں، جتنی مرضی دلائل دے لیں، وہ اپنے نفاق کی وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی بھی جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے. جیسے انہوں نے غزوہ احد میں بھی ان 300 منافقین نے عبداللہ ابن ابی کی امارت میں واپس آ گئے تھے، یہ بہانہ بنا کر کہ جناب ہمارا مشورہ نہیں لیا گیا، ہماری عورتیں پیچھے گھروں میں اکیلی ہیں، کہیں حملہ آور ہمارے گھروں میں حملہ نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح منافقین کے نفاق کو ظاہر کیا ہے. لیکن مخلص صحابہ کرام جن کا کوئی بدل نہیں ہے اس جہان میں، ان کا کمال، ان کا جہاد کسی صورت میں بھی شک و شبہ کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن انسانی تقاضے کے طور پر کبھی دل میں کب بات آ جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے ان سے مخاطب ہو کر ان کو سمجھا بھی دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا